नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब बहुत ही तरीके से जिस तरीके से आप लोग तो बराह रास्त कहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के सिलेक्टेड हैं, वो बड़े तरीके से बयानियां बना रहे हैं कि आप लोग जबर करवा रहे हैं उनके ऊपर कि हुकूमत को तस्लीम किया जाए, हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। वो बड़ा तरीके से आपके खिलाफ बयानियां बना रहे हैं कि आप लोग भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के सिलेक्टेड हैं और आपको नहीं तस्लीम किया जाएगा, आप लोग कितना भी जबर करा लें। जी झूठ बोलना आसान काम है और पीटीआई इमरान खान तो पिछले 4 नहीं बल्कि जब से जमात बनी है इसी बात पर गुजारा कर रहे हैं। हमें न इमरान खान का सर्टिफिकेट चाहिए, ना ज़रूरत है, ना हमें किसी और की ज़रूरत है। अदम एतमाद के ज़रिए जो जॉइंट अपोजिशन इक़्तिदार में आई है और इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी, उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे, यही मुल्क का आईन कहता है। तो इमरान खान साहब अगर नहीं कबूल करते हैं तो कबूलियत का यहाँ ज़रूरत नहीं है। साहब अगर आप लोग ज़ाहिर है उनके गिर्द गहरा तो तंग कर रहे हैं, उनकी नाअहली की तरफ भी बढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो सीधा 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन कराए 2/3 मेजॉरिटी हम जीत जाएंगे, आप रास्ता रोक पाएंगे? जी उनके पास मुकम्मल इख्तियार था 10 अप्रैल तक कि असेंबली डिसॉल्व करके और इलेक्शन करवा लेते। उस वक्त इलेक्शन याद नहीं आए। आज जब अपोजिशन में बैठने के बजाय पार्लियामान से राय फरार इख्तियार की तो इलेक्शन याद आ गए। तो इलेक्शन इंशाल्लाह 17 अगस्त तक हुकूमत है, उसके 60 दिन अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, उसका इंतज़ार कर लें। तो बाकी ना कोई जबर है ना कोई ऐसी बात है। हमने किसी पर हीरोइन नहीं डाली, हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हमने जो कानून एक शख्स था जो अपने आप को चीफ ऑफ स्टाफ कहता है इमरान खान का, जो उसने बातें की एक टीवी स्टेशन पर पूरे पाकिस्तान ने सुनी है, अगर वो बातें सारा पाकिस्तान करना शुरू कर दे, क्या वो बातें कानून के मुताबिक हैं, आइन के मुताबिक हैं, इसका फैसला आप कर लें, मैं नहीं करता। अब जब आप कानून तोड़ेंगे तो फिर आपको उसका सामना करना पड़ेगा। ऐसा मगर सामना किस तरीके से करना पड़ेगा? या रूल ऑफ लॉ हो रहा है या इंतकाम हो रहा है? फिर पंजाब हुकूमत भी कह रही है। ज़ाहिर है भाई साहब आप भी बहुत सारे दूसरे रहनुमाओं के साथ जाती तौर पर विक्टिम हैं। साबिक वजीर आजम थे आप, कुछ आपके खिलाफ साबित नहीं हुआ मगर आपको वहां रखा गया जहां पर सजा मौत के मुजरिमों को रखा जाता है। आपके साथ शदीद ज्यादती हुई मगर नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि आप इल्जामात कुछ साबित नहीं हुआ, आप आज यहां बैठे हुए हैं और इमरान खान को कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर यही चीज आप लोग कर रहे हैं कि एक आदमी गिरफ्तार हो गया, उसके ड्राइवर को ढूंढने के लिए फिर उसकी अहलिया तक को गिरफ्तार कर रहे हैं, 12 माह की बेटी है, इसका आप लोग क्या हासिल कर लेंगे? जब इमरान खान कुछ नहीं हासिल कर पाए, वो फखर से बताते थे आपकी गिरफ्तारी पर अमेरिका में जाके कि जेल में डाल दिया, कुछ नहीं हासिल हुआ, कुछ नहीं साबित हुआ, तो आप लोग क्या हासिल कर लेंगे इस सब में? देखें, हमें बगैर किसी इल्जाम के, बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया। जो कुछ हुआ वो तारीख कैसा है सारा पाकिस्तान जानता है। जो कुछ गिरफ्तारी एक शख्स, एक पीटीआई के आदमी की गिरफ्तारी हुई है, जिस वजह से हुई है, आप कहते हैं कि वो गलत है, गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया। ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि जो मुल्क का आइन तोड़ेगा, मुल्क का कानून तोड़ेगा, जो इदारों में खासतौर पर फौज में निफाक डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। वो पर्चा दर्ज कराया गया, वो शख्स हिरासत में है। जो पुलिस ने अगर उसके ड्राइवर के घर छापा मारा है, वहाँ से किसी खातून को गिरफ्तार किया है, तो बिल्कुल गलत किया है। मैं कभी किसी ऐसे काम के हक में नहीं हूँ। ये पुलिस की जाती अक्सर बदकिस्मती से होती है। कम से कम मैं तवक्को करता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब इस बात पर फौरी नोटिस लेंगे और जो खातून को गिरफ्तार किया गया है, जो भी वहाँ वाक़या हुआ, मुझे उसके लिए नहीं है कि किसी ने मुज़ाहमत की या नहीं की, लेकिन अगर मुज़ाहमत हुई भी है तो बेल देकर इस मामले को खारिज करना चाहिए। ख़वातीन के ख़िलाफ़ मैं किसी भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता। ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये मुकामी तौर पर जो कुछ हुआ उस वाक़े का नतीजा हो सकता है, लेकिन मैं इसकी तायीन नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक किसी के खिलाफ इंतकाम की बात है, ना कभी इंतकाम की बात आज तक हमारे किसी इजलास में हुई है, ना काबीना ने कभी डिस्कशन की है कि फलाने के खिलाफ पर्चा बनाया जाए या किसी को ईसीएल पर डाला जाए। जो इमरान खान साहब 4-4 घंटे बहस करते थे कि किसके खिलाफ पर्चे बनाने हैं, किसको गिरफ्तार करना है, किसको ईसीएल पर डालना है, आज वो काम नहीं है। आज कोशिश ये है कि मुल्क की मईशत को संभाला दिया जाए, मुल्क के हालात को बेहतर किया जाए। साहब अगर जो इमरान खान किया करते थे, आपने उसका हाल भी देखा
کہ پھر ملک کی معیشت پر توجہ نہیں رہی, پھر بار بار وزراء ہی بدلے جاتے تھے, وزراء خزانہ ہی بدلے جاتے تھے. اگر آپ کا فوکس بھی یہ ہو گیا, اور ظاہر ہے وہ پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر انہیں مرکز یہ حکومت پلان کر رہی ہوگی کہ انہیں کیسے رگڑا دینا ہے, اور وہ پلان کر رہے ہوں گے پنجاب میں کہ آپ کو کیسے رگڑا دینا ہے, تو اصل میں تو رگڑا ملک کو ہی لگے گا. آپ دونوں انتقام لیتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ جیسے جو سنجیدہ اور سینئر سیاستدان ہیں انہیں نہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ گرفتاریاں اور ان معاملات سے میں آگے بڑھ کر ڈیلیور کرنا چاہیے, اسی پر فوکس کرنا چاہیے, ورنہ بھگتے گا ملک. دیکھیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب سیاستدان انتقام لینا شروع کر دیں, سیاست کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں, تو نقصان ملک کا ہی ہوتا ہے. اور اس کی مثال آپ کے پچھلے 4 سال کی ہے کہ عمران خان نے سوائے دھمکیوں کے اور گالیوں کے اور پارلیمان میں آ کر ہر قسم کی غلیظ بات کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا, اور اس کا اثر آج پورا ملک اس کے اثرات برداشت کر رہا ہے. ہماری حکومت میں کسی ایسی بات کی آج تک کم از کم میں نے کوئی ڈسکشن نہیں دیکھی کہ کسی کو گرفتار کرنا ہے یا کسی کے خلاف پرچے بنانے ہیں یا کسی کو اندر کرنا ہے یا انتقام لینا ہے, اور نہ ہی اس کی گنجائش ہے. آج جو ملک کے حالات ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو درست کریں. تو میں بالکل اس بات کی مکمل نفی کرنا چاہتا ہوں, اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ تاثر ہے کہ ہماری حکومت کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کر رہی ہے, تو یہ تاثر بالکل غلط ہے. ایسی کوئی ڈسکشن وزیراعظم کے لیول پر یا کابینہ کے لیول پر یا کسی اور لیول پر نہیں ہوئی. لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ ملک کے قانون کو ایک ردی کا کاغذ سمجھیں گے تو پھر قانون کو حرکت میں آنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتائے گا بھائی صاحب, اب ظاہر ان کا کانفیڈنس ہے کہ ہم 2/3 میجورٹی لے لیں گے, آپ کا کانفیڈنس ہے کہ توشہ خانہ کیس میں خاص طور پر اور پھر غلط سرٹیفکیٹس فنڈنگ کیس میں دینے پر عمران خان صاحب نااہل ہوں گے ہی ہوں گے, کیونکہ جو نواز شریف کے کیس سے ایک تنخواہ نہ لینے پر جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے اس کے تحت تو وہ ویسے بھی نہیں بچ سکتے, انہوں نے جو لیا وہ ڈکلیئر نہیں کیا عمران خان صاحب نے. مگر صاحب جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اس کے باوجود بھی کیا کچھ مینجمنٹ نہیں کرنے کی کوشش کی گئی. نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو الیکشن سے پہلے پھر جیل میں بھی ڈالا گیا, اس کے باوجود پنجاب میں عمران خان صاحب جیت نہیں پائے تھے. پھر بعد میں جہانگیر ترین صاحب کا جہاز بھی اڑا لوگوں کو شامل کرانے کے لیے, پھر اتحادی بھی ادھر ادھر سے جمع ہوئے, پھر عمران خان صاحب کی حکومت بنائی گئی تھی, RTS بھی بیٹھا. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں تو آپ لوگ جیت جائیں گے, جب 2018 میں وہ نہیں جیت پائے تھے نواز شریف صاحب کو ریس سے باہر کر کے؟ دیکھیں, ہماری جیت کسی کی ڈسکوالیفیکیشن میں منحصر نہیں ہے. ہماری جیت ملک کے مسائل کو حل کر کر عوام کے پاس جانے پر منحصر ہے. عمران خان صاحب کو جتانے کے لیے حربے کیے گئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم کو اس بات پر نااہل قرار دیا گیا اور تاحیات نااہل قرار دیا گیا کہ اس نے اس عمل سے 9 سال پہلے ویزا لینے کے لیے جو اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے حاصل کرنے سے ایز اے ڈائریکٹر وہ نہیں کیے, تو اس بنیاد پر آپ نے حکومت توڑ دی, آپ نے تاحیات نااہل کر دیا. تو عمران خان تو 150 ارب تو سامنے آ چکا ہے, 150 کروڑ کہ اس نے جو غیر قانونی طور پر بیرون ملک اشخاص سے اور کمپنیوں سے پیسے لے کر پاکستان میں سیاست کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان 2 جرم کو دیکھیں تو عمران خان صاحب کا جرم تو کئی ہزار گنا زیادہ آپ کو نظر آئے گا. میں کسی کی نااہلی کے حق میں نہیں ہوں, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملک کا سپریم کورٹ جو ہے خود عدالت بن کے اور اس ملک کے وزیر اعظم کو ایک ڈائریکٹر فیس نہ لینے پر نااہل کر سکتا ہے, تو پھر عمران خان جس نے ملک کے الیکشن کے قانون کی دھجیاں کھیلی, ملک کے باہر غیر ملکی لوگوں سے پیسے حاصل کیے, غیر ملکی کارپوریشن سے پیسے حاصل کیے, ان کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے, اس پر اس کے سگنیچر موجود ہیں جو ایفیڈیوٹ جمع کرائے, جو جھوٹے ایفیڈیوٹ تھے. تو پھر قانون تو برابر ہونا چاہیے سب کے لیے, تو اس کے فیصلے ہم سب کو اب کرنے پڑیں گے. لیکن ہماری سیاست جو ہے وہ عوام کی خدمت کی سیاست اور شرافت کی سیاست ہے. ہم نے کسی اور کی سیاست کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ ملک کے قانون کے مطابق اور ملک کے مسائل کو حل کر کے اس کا جواب دیں گے. مگر بھائی صاحب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ایک بات اب واضح نظر آ رہی ہے کہ 24 تاریخ کو اگر IMF کا پروگرام بحال ہو جاتا ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان کے جو بانڈز کی ییلڈ ہیں وہ امپروو کر رہی ہیں, جو ڈیفالٹ کرنے کے خطرات تھے وہ ٹل گئے ہیں, روپیہ امپروو کر رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ امپروو کر رہی ہے. آپ کے خیال میں آپ کے لیے بھی یہ بہتر ٹائم نہیں, کیونکہ اب آپ جتنا ٹائم گزارتے جائیں گے مہنگائی تو اپنی جگہ پر بلند سطح پر رہنی ہے جس کا بوجھ عوام پر پڑنا ہے. سردیوں میں آپ سے گیس نہیں LNG ارینج ہونی ہے جتنی مہنگی اس وقت LNG ہے, ابھی بجلی کا شارٹ فال ہے, تو آپ ان پاپولر ہوتے جائیں گے. تو یہ ہائی ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے کہ اگر ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے تو آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے؟
نہیں، اگر آپ بتا دیں کہ کیا الیکشن سے معیشت بہتر ہو جائے گی، کیا الیکشن سے گیس آ جائے گی، کیا الیکشن سے ملک کے معاملات حل ہو جائیں گے؟ آج تو ضرورت ہے آپ کو اسٹیبلٹی کی. جس نازک حالات میں آپ ہیں، جب ہم نے حکومت لی میں اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن میں نے جو حالات دیکھے ہیں ملک کے، آپ یقین کریں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ عمران خان سے اس ملک کی جان چھٹی ہے اور ایک حکومت آئی ہے جو آج کام کر رہی ہے، جس نے ملک کو اسٹیبلٹی دے رہی ہے اور انشاءاللہ مزید دے گی، حالات کو بہتر کرے گی اور اپنی ٹرم مکمل کرے گی اور انشاءاللہ الیکشن میں جائے گی اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر. تو ہم نے اپنی سیاست کو ترجیح نہیں دی، ہم نے ملک کے معاملات کو، ملک کے مفاد کو ترجیح دی ہے. اس کی سیاسی قیمت اگر ادا کرنی پڑے تو ادا کرنے کو تیار ہیں. یہی سیاست ہوتی ہے. سیاست اقتدار کا نام نہیں ہے، سیاست جو ہے وہ ملک کے مفاد کا نام ہے. صاحب اگر جو اسٹیبلٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ترجیح دی تو وہ تو آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے ساتھ آ جائے گی، مگر آپ کی بھی کیا نظر نومبر پہ ہے کہ جو ایک نومبر کی تعیناتی ہے وہ ایک تو ملک میں اتنی اہم ہو گئی ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ ایک زیادہ بڑا ایشو بن جاتا ہے بجائے اس کے کہ منتخب حکومت، آپ لوگ بھی اس کی وجہ سے اب اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم نے کرنی ہے. نومبر 2022 ہے، یہ ہر 3 سال بعد آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ آتی ہے. میں اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، میں ملکی معاملات کو اہمیت دیتا ہوں، ملکی معیشت کو دیتا ہوں، ملکی حالات کو دیتا ہوں. اگر آپ نے سنبھالا دیا ہے بہت مشکل فیصلے کر عوام پر بوجھ ڈال کر، عوام نے قبول کیا. یہ 4 سال کی کوتاہی اور غفلت اور کرپشن جو ہے یہ 4 مہینوں میں دور نہیں ہوتی. ہم نے مکمل طور پر اسٹیبلٹی دینے کی کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا. اور جب آپ الیکشن میں جائیں گے اس وقت عوام خود فیصلہ کر لیں کہ ان کو عمران خان کے 4 سال چاہیے یا ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کا 1 سال چاہیے. یہ فیصلہ ان کا ہوگا. صاحب اگر خان صاحب بھرپور کیمپین کر رہے ہوں گے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پھر ملک بھی بند کر سکتے ہیں مگر ہم پورا طریقے سے الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی، اور ظاہر ہے الیکشن کمیشن بھی جائے وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مگر آپ کو اسٹیبلٹی مل پائے گی جب عمران خان صاحب سڑکوں پر ہوں گے. گرمیاں جا رہی ہیں، ایک ایسا موسم آ رہا ہے جس میں جلسے وہ کر رہے ہوں گے، 25 ستمبر کو انتخابات لڑ رہے ہوں گے. جی بالکل وہ کریں جو انہوں نے کرنا ہے. کل کوئی بھی حکومت بنے گی تو کوئی شخص بھی دھرنا کر کے تو حکومت لے لے گا. یہ کوئی وہ جہالت کا دور نہیں ہے کہ جو پہلے پہنچ گیا وہ اقتدار پہ آ جائے گا. عوام کے ووٹ سے ہم آئے ہیں، مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ہم نے کام کرنا ہے، ملک کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے. باقی عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کرنی ہے وہ کریں. عمران خان صاحب یہ بتا دیں کہ انہوں نے 4 سال میں اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. سینکڑوں تقریریں عمران خان صاحب کر چکے ہیں، آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ میں نے اس ملک کے لیے کوئی کام کیا ہو، یا ان کا کوئی آدمی بتا دے کہ ملک کے لیے کوئی کام کیا ہو. گالی دینا بڑا آسان ہے، جھوٹ بولنا بڑا آسان ہے، کسی کی حد تک کرنا بڑا آسان ہے، ہر ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا بڑا آسان ہے، ملک میں نفاق ڈالنا بڑا آسان ہے، لیکن ملک کے معاملات کو حل کرنا ہی لیڈر کا کام ہوتا ہے، یہی سیاست ہوتی ہے. تو ہماری تو یہی سیاست ہے کہ ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. عمران خان صاحب کو ان کی سیاست مبارک ہو.